اب جتنا زیادہ شعور طاقتور ہے، جتنے زیادہ شعور کے اندر سکت زیادہ ہے، جتنی زیادہ شعور کی فریکوینسی کام کر رہی ہے، اسی مناسبت سے وہ لاشعوری کیفیات کو قبول کر کے اور اس کو ڈسپلے کر دیتا ہے، اس کا اظہار کر دیتا ہے۔ یہ ایک قانون یہ بنا کہ یہاں دنیا میں جتنے بھی علوم و فنون ہیں وہ ایک گروہی تقسیم ہے۔ ایک آدمی کسی علم میں ماہر نہیں ہوتا، بلکہ اس علم کے پیچھے پورا ایک گروہ ہے، پورا ایک قافلہ ہے، پورا ایک کارواں ہے، اور یہ ایک علم کے لیے مخصوص نہیں، جتنے بھی علوم موجود ہیں دنیا میں سب کے لیے یہی بات ہے کہ علوم جو ہیں گروہی ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح اور علوم گروہی ہیں یا علوم و فنون کی ایک گروہی تقسیم ہے، اسی طرح روحانی علوم کے حامل لوگ بھی ایک گروہ ہیں، اور اس گروہ کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اور وہی گروہ ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ دل کی نظر سے دیکھتے ہیں، ماورائی دنیا میں ان کا سفر ہوتا ہے، لاشعوری کیفیات و واردات کو یہ سمجھتے ہیں۔ لاشعوری واردات و کیفیات جب ان کے شعور کے اوپر وارد ہوتی ہے تو انہیں یہ علم ہوتا ہے کہ ہمارا شعور جو کچھ بول رہا ہے، جو کچھ سمجھ رہا ہے، وہ شعور کی اپنی ذاتی کوئی واردات یہ کیفیات نہیں ہے، بلکہ لاشعور سے جو خیالات یا جو اطلاعات یا جو انفارمیشن شعور کے اوپر منتقل ہوتی ہے، شعور ان کو بیان کر دیتا ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ یہ شعوری کیفیات و واردات کو کیسے سمجھا جائے کہ یہ واردات و کیفیات کہاں سے آئی؟ یہ تو طے ہے کہ شعور کی اپنی ذاتی کیفیت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ شعور ایک ایجنسی ہے جو تابع کسی اور ایجنسی کی، بالکل اس طرح جس طرح ریڈیو ہے، ریڈیو بولتا بھی ہے، اس کے شارٹ ویو اور کیا کیا ہوتے ہیں بہت سارے میڈیم وے اور فلاں وے، اس میں آواز اسی وقت قابل قبول ہے جب پیچھے سے ریڈیو اسٹیشن سے یا راسد کی نظام سے کسی بھی طرح ریڈیو کے اندر وہ آواز ذخیرہ ہو۔ اگر ریڈیو کے اندر وہ آواز ذخیرہ نہیں ہوگی تو ریڈیو اس کو ڈسپلے نہیں کرے گا۔ ایک ریڈیو کی حیثیت ایک ڈبے کی ہے۔ یہی صورت حال ٹی وی کی بھی ہے۔ ٹی وی رکھا ہوا ہے، بہترین ٹی وی ہے، بہت مہنگا ہے، بہت ٹیکنیکل اس کی جدید ہے، لیکن اگر اس کا رابطہ ٹی وی اسٹیشن سے نہیں ہوگا یا آسمانی نظام سے اس کا رابطہ نہیں ہوگا تو ٹی وی کتنا ہی قیمتی ہو، اس کے اوپر نہ آپ کو تصویر نظر آئے گی اور نہ وہ کسی قسم کی آواز کو نشر کرے گا۔ تو موجودہ سائنسی ترقی میں اب شعور لاشعور کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے، کیونکہ چونکہ ہمارے سامنے ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ انسان کا جو شعور ہے اس کی حیثیت ریڈیو اور ٹی وی کی ہے، اور اس ریڈیو اور ٹی وی کے اندر جو کچھ آوازیں آ رہی ہیں یا نشر ہو رہی ہیں یا نظر آ رہی ہیں وہ دراصل ٹی وی اسٹیشن کا مرہون منت ہے۔ اگر ٹی وی اسٹیشن سے لہریں نشر نہ ہو تو ہم نہ تصویر دے سکتے نہ آواز سن سکتے۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ انسان کا شعور ریڈیو اور ٹی وی کا ایک ڈبہ ہے، اور انسان کا لاشعور وہ سورس آف انفارمیشن ہے جہاں سے مختلف اطلاعات انسان کے اوپر برابر نازل ہوتے رہتی ہیں۔ اب وہ اطلاعات کہیں شاعری بن جاتی ہیں، کہیں ادب بن جاتا ہے، کہیں سائنس بن جاتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنسدان نے اگر ریڈیو ایجاد کیا تو اس کو کہیں سے خیال نہیں آیا۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر ٹیلی فون کی ایجاد جو ہے وہ خام خواہ ہو گئی، ایسا نہیں ہوا۔
جس طرح ریڈیو کے اندر لہریں داخل ہوتی ہیں اور لہروں کے اندر سے آواز نشر ہوتی ہے، اسی صورت سے کسی سائنسدان کے دماغ میں، شعور میں، یعنی ریڈیو کے ڈبے یا ٹی وی کے باکس میں ایک خیال آیا کہ آواز کو دور دراز کیسے پہنچایا جائے۔ جب اس طرف متوجہ ہوا سائنسدان کہ بھئی آواز کو کس طرح دور دراز پہنچا جائے، اس پہ تفکر کیا۔ جیسے جیسے تفکر کیا، لاش شعور سے اسی مناسبت سے مزید در مزید اطلاعات شعور کے اندر داخل ہوتی رہی، اور وہ لاشعور ہی ان اطلاعات کو قبول کر کے شعور ریسرچ کرتا رہا، نتیجے میں ٹیلی فون ایجاد ہو گیا۔ یہی صورتحال ٹی وی کی ہے، یہی صورتحال ریڈیو کی ہے، یہی صورتحال ایٹم کی ہے، یہی صورتحال ہر ایجاد کی ہے۔ انتہائی ہے کہ آدمی روٹی پکا کے کھاتا ہے۔ اگر آپ روٹی کے فلسفے پر غور کریں تو ظاہر ہے آدم کے دماغ میں یہ بات آئی کہ زمین میں گیہوں کی کاشت ہونی چاہیے۔ اگر آدم کے ذہن میں یہ بات نہ ہوتی کہ زمین میں گیہوں کی کاشت ہونی چاہیے تو آپ کو آج گیہوں نہ ملتا۔ دوسری بات یہ کہ جب آدم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ زمین میں گیہوں کی کاشت ہونی چاہیے تو آدم کے سامنے زمین اور گیہوں دونوں موجود تھے۔ اگر آدم کے سامنے زمین اور گیہوں بحیثیت وسائل کے موجود نہ ہوتے تب بھی گندم کی کاشت میں فیصلہ ہوتی۔ آدم نے جب گیہوں زمین میں ڈال دیا، وہ زمین کا ایک مخصوص پروسیس ہے، وہ بہت تفصیل طلب بات ہو جائے گی۔ زمین میں سے گیہوں نکلا، پک گیا۔ پکنے کے بعد اب ذہن میں یہ بات ہے کہ اس گیہوں کو الگ کیسے کیا جائے۔ تو اس زمانے کے حساب سے آپ ذرا غور تو کریں، یہ ذہن میں ایک بات آئی کہ اس کو بچھا دیا جائے زمین اور اس کے اوپر بیل چلایا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا زمینوں کے اوپر اب تو مشینیں آ گئی اور وہ بیل اس پہ چل رہے ہیں، جو بیلوں کے پیروں کے نیچے وہ سوکھی ہوئی بالیں یوں کی آئی تو بار بار چلنے سے توڑنے سے وہ گیہوں الگ ہو گیا، بھوسا الگ ہو گیا۔ اور جب گیہوں اور بھوسا ایک جگہ ہو گیا تو اب آدم کے شعور میں یہ بات آئی لاشعور سے کہ گیہوں کو الگ کیا جائے، بھوسے کو الگ کیا جائے۔ اس کی جب آدم کے ذہن کی یہ کیفیت ہوئی، آپ نے اس آدم نے اس کو فالو کیا، گیہوں الگ ہو گیا، بھوسا الگ ہو گیا۔ پھر مسئلہ یہ ہوا کہ اس گیہوں کو کس طرح کھایا جائے۔ ان کا سب آٹا بنانا چاہیے، اس کو پیسنا چاہیے، اس کا پاؤڈر بنانا چاہیے۔ اب شعور میں یہ بات ہے کہ اس کو کیسے پیسا جائے۔ تو آدم کے سامنے پہلے سے موجود وسائل پتھر موجود تھا۔ آدم نے دو پتھروں کو ایک جگہ جوڑا۔ اس زمانے میں بجلی نہیں تھی، پاور کا کوئی تصور نہیں تھا۔ دو پتھر اوپر رکھے، اس میں ایک لکڑی لگائی اور اس لکڑی میں ایک بیل کو یا بھینس کو جوڑ دیا، اس سے وہ چلا رہا، جس کو خراس کہتے ہیں۔ جب دو پتھروں کے بیچ میں گیہوں آیا اور ایک پتھر سے دوسرے پتھر سے ٹکرایا، وزن پڑا، نتیجے میں آٹا بن گیا۔ اب آٹا بھی بن گیا۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا بھی تو آٹے کو پھانک لیتے، ظاہر ہے آدم نے آٹے کو پھانکا ہوگا، جب پھانکا ہوگا تو ظاہر وہ پیٹ میں جا کے جم گیا ہوگا، پیٹ میں درد ہوا ہوگا، تکلیف ہوئی ہوگی۔ جیسے اب آپ آٹا پھانک کے دیکھ لیں، آپ کو تکلیف ہو جائے گی، آٹے خراب ہو جائے گی۔ ہوگا نہیں بھائی، اس میں پانی ڈال کے گوندنا چاہیے۔ پھر یہ خیال آیا، لاشعور نے شعور کو یہ بتایا کہ آٹے کی مضرت ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ کہ اس میں پانی ملایا جائے۔ کتنا پانی ملایا جائے؟ ہو سکتا ہے وہ پانی بالکل گھول ہی لیا ہو، آدم نے گھول کے پی لیا ہو، پھر بھی پیٹ میں تکلیف ہوئی ہوگی۔
پھر شعور نے بتایا کہ بھئی یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے.